قصہ ہے پی ایم ایل نون کے دو سابقہ منسٹرز کا، طلال چودھری اور جوید لطیف۔ ویری انٹرسٹنگلی دونوں رچرڈ گرینل کو ریکویسٹ کرتے پائے گئے ہیں آن سوشل میڈیا کہ رچرڈ گرینل یار ساڈے تے ہاتھ ہولا رکھیں، باقی جو منسٹرز ہیں دے آر ٹیکنگ آن یو دا کرنٹ منسٹرز لائک خواجہ آصف، رچرڈ گرینل صاحب۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران کی گورنمنٹ میں کیا کچھ ظلم ہوا، تو پلیز آپ سنیں۔ سب سے مزے کا کام جو کیا ہے وہ طلال چودھری جو سینیٹر ہیں کرنٹلی، انہوں نے کیا ہے، وہ انگریزی میں ٹویٹ کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے آخر میں ریکویسٹ کی ہے رچرڈ گرینل سے، سینیٹر بنے ہیں فیبری 8 کے الیکشن کے بعد، کوئی ایک بھی ان کی جو قوم سے خطاب ہے وہ پاکستان کے مسائل کے اوپر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کی بیشنگ ہے۔ جوید لطیف بھی اسی طرح رچرڈ گرینل کو ایڈریس کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں آپ یہ مت بھولیں کہ عمران کے دور میں کس طرح سے انہوں نے اپوزیشن کو کرش کیا، تو اب آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف کا اگر آپ اٹھا کے کوئی میڈیا ٹاک دیکھ لیں، دا وے ہی از اسپیکنگ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹ، PGI ESPR کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ ساری چیزیں کو ریلیٹ کر لیں گے کہ ٹرمپ ٹیم کو ٹیک آن کرنے کا پورا موڈ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ قصہ ہے پی ایم ایل نون کے دو سابقہ منسٹرز کا، طلال چودھری اور جوید لطیف۔ ویری انٹرسٹنگلی دونوں رچرڈ گرینل کو ریکویسٹ کرتے پائے گئے ہیں آن سوشل میڈیا۔ دونوں کے ٹویٹس میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اور ایک طرح کی التجا کر رہے ہیں کہ رچرڈ گرینل یار ساڈے تے ہاتھ ہولا رکھیں، باقی جو منسٹرز ہیں دے آر ٹیکنگ آن یو دا کرنٹ منسٹرز لائک خواجہ آصف، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ، تو لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوا ہے جب عمران خان گورنمنٹ میں تھا، تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہم سے۔ آپ آئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے، آپ انوائے فار اسپیشل مشن ہیں، اور رچرڈ گرینل صاحب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران کی گورنمنٹ میں کیا کچھ ظلم ہوا، تو پلیز آپ سنیں ہماری فریاد اور ہم پہ رحم کیجیے گا۔ سب سے مزے کا کام جو کیا ہے وہ طلال چودھری جو سینیٹر ہیں کرنٹلی، انہوں نے کیا ہے، وہ انگریزی میں ٹویٹ کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے آخر میں ریکویسٹ کی ہے رچرڈ گرینل سے کہ پلیز اسٹینڈ ود انجسٹس۔ تو لکھنا وہ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ اسٹینڈ ود جسٹس، تو انجسٹس لکھ کے تو کسی نے ٹویٹ بنا کے ان کو دیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جہاں سے بھی ٹویٹ آیا ہوگا کہ آگے یہ رچرڈ گرینل کو ٹیگ کر کے اس سے یہ ریکویسٹ ڈالیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ غلطی ادھر سے ہوئی ہوگی، کھاتے میں طلال چودھری کے پڑ گئی۔ یوزلی ابھی تو طلال چودھری کون سے ایڈریس کرتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرنے کا نام دیتے ہیں کہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، لیکن ہوتا وہ قوم سے خطاب ہے، اور پورے میڈیا کو کہا ہوتا ہے کہ بھائی ایک ایک لفظ جو ہے طلال چودھری کا وہ آنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس میں عمران خان کی بیشنگ کرنی ہوتی ہے صاحب نے۔ اس کے علاوہ تو جب سے سینیٹر بنے ہیں فیبری 8 کے الیکشن کے بعد، کوئی ایک بھی ان کی جو قوم سے خطاب ہے وہ پاکستان کے مسائل کے اوپر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کی بیشنگ ہے۔ جوید لطیف بھی اسی طرح رچرڈ گرینل کو ایڈریس کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں اس کو ٹیگ کر کے کہ بھائی میں آپ کی اٹینشن ڈرا کرانا چاہ رہا ہوں۔ انگریزی میں ہی لکھا ہوا ہے کہ انڈر عمران خان's fascist regime I was unjustly imprisoned, an innocent man, my family was devastated. An innocent man، جوید لطیف صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر آج اور اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ مت بھولیں کہ عمران کے دور میں کس طرح سے انہوں نے اپوزیشن کو کرش کیا، تو اب آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی مزے کا سینیریو بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ کچھ گورنمنٹ کے منسٹر جو ہیں وہ ہیڈ آن لے رہے ہیں رچرڈ گرینل کو یا ادر ٹرمپ ٹیم جو کہ پرو عمران ہے۔ دوسری جانب یہ دو اپیئر ٹو بی تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار رچرڈ گرینل ہاتھ ہولا رکھیں، تے ساڈے تے کوئی مشکل ٹائم نہ لے آئیں۔ تو یہ ٹویٹر پہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور ابھی رانا ثناء اللہ اور پلس خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں، اور ایون پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیرین رحمان وہ کہہ رہی تھی کہ یہ چیزیں زیادہ تر یہ ٹویٹر پہ ہی ہیں ابھی، اور
حسین حقانی جو کہ PPP کے امبیسڈر رہے ہیں US میں، وہ بھی وہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ وارفیئر چل رہی ہے، پریکٹیکلی نہیں ہوگا بھائی. جب 20 جنوری میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جائے گی تو لگ پتہ جائے گا. یہ جو ہے ٹویٹر نہیں کھیلا جا رہا، یہ دے آر اسپیکنگ دیئر مائنڈ. ٹرمپ ٹیم از اسپیکنگ اٹس مائنڈ کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اور یہ وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ اوپر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اندر سے آپ جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ سچویشن نہیں ہوگی وہاں پہ دے مین بزنس اینڈ وٹ دے آر سیئنگ اٹ دے گونا امپلیمنٹ اٹ. اور یہی وجہ ہے. اور آج اس کو آپ بالکل کنیکٹ کر لیں، جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا سلوگن ہے وہ شہباز شریف صاحب لگا رہے ہیں. ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف کا اگر آپ اٹھا کے کوئی میڈیا ٹاک دیکھ لیں، دا وے ہی از اسپیکنگ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹ، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی ٹون میں وہ بات کرتے تھے، یا کوئی بھی PML نون والا اس طرح بات کر سکتا ہے US کو لے کے. اور پھر آج DGISPR کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ ساری چیزیں کو ریلیٹ کر لیں گے کہ ٹرمپ ٹیم کو ٹیک آن کرنے کا پورا موڈ ہے. ملٹری کورٹس نے جو 85 PTI ورکرز کو سزائیں دی ہیں May 9 کے حوالے سے 2 سے 10 سال کی، انکلوڈنگ عمران خان کا بھانجا جو ہے احسان نیازی، تو اس میں بھی DGISPR احمد شریف چودھری صاحب نے آج کلیئر کر دیا کہ جو باہر بیٹھے لوگ یا تنظیمیں اس پہ وائس ریز کر رہی ہیں اگینسٹ دس ملٹری کورٹ ورڈکٹ، وہ منافق ہیں. سملرلی ان کی پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ اوور شیڈو ہو گئی اگین عمران خان کی بیشنگ کو لے کے. ادروائز جو ملٹری اپنے انٹیلیجنس آپریشن کر رہی ہے ٹیررسٹ کے خلاف، وہ سارا اوور شیڈو ہو جاتا ہے جب عمران خان اسپیسیفک چیزیں ہو جائیں کہ عمران خان نے قوم DGISPR کہتے ہیں کہ یوتھ کا جو ہے وہ دماغ میں گند ڈالا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ظاہر ہے ان کو استعمال کیا اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اقتدار کے لیے. اور جو بھی May 9 کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اشارہ عمران خان کی طرف ہی ہے، وہ اپنے لاجیکل اینڈ کو سون میٹ کریں گے. تو انٹرنل لڑائی جو جاری ہے بٹوین گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، وہ لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات بھی چل رہے ہیں یہ فیوٹائل ہی ہوگا، اس کا رزلٹ کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا.